السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو کل ایپیسوڈ میں اس وجہ سے اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ نیٹ بالکل بھی نہیں آ رہا تھا، اور ابھی بھی میں بیٹھی نیٹ کا ویٹ کر رہی تھی اور میں کینڈی کرش گیم کھیل رہی تھی کیونکہ ٹائپنگ میں نے کر لی تھی اور میں بالکل فری ہو گئی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ چلو فری ہوں تو کینڈی کرش کھیل لیتی ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، تو پھر میں بیٹھی کینڈی کرش کھیل رہی تھی تو ایک دم سے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کا نیٹ آ چکا ہے۔ تو فائنلی پھر میں نے کہا چلے میں جو ہے نا وہ ایپیسوڈ اپلوڈ کر کے تو پھر ہی سوؤں گی، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو اس وقت ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اور کل بھی ایپیسوڈ نہ اپلوڈ کرنے کی وجہ یہی بنی تھی کہ نیٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں ایپیسوڈ جو تھے وہ آپ کو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی۔ سوری، گلے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے۔ چلیں یہ ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 40 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ سٹارٹ۔ میجر غفران احمد یار خان اس وقت پلان کے مطابق آفس میں ملک اسامہ کے سامنے بیٹھا ایک ڈیل فائنل کر رہا تھا۔ ملک اسامہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس وقت جس ہستی کے سامنے بیٹھے وہ ڈیل فائنل کر رہا ہے وہ میجر غفران احمد یار خان ہے۔ ڈیل کے مطابق ملک اسامہ نے میجر غفران کو ایک پل بنانے میں جتنا بھی مواد استعمال ہوتا ہے دینا تھا، اور اگر ملک اسامہ کسی بھی قسم کے فراڈ سے کام لیتا مال کی سپلائی کرنے میں جو میجر غفران احمد یار خان کی ساکھ کو گرانے کا باعث بنتی، تو اس صورت میں میجر غفران احمد یار خان ملک اسامہ کی کمپنی اور اس کے تمام شیئرز کا شیئر ہولڈر ہوگا، اور اگر غفران احمد یار خان نے ملک اسامہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا فراڈ کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں ملک اسامہ غفران کی کمپنی کا مالک اور اس کے شیئرز کا شیئر ہولڈر ہوگا۔ ڈیل سائن کرنے میں اس بات کا اضافہ ملک اسامہ کے اصرار پر ہی کیا گیا تھا۔ میجر غفران اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن اسامہ کے اصرار پر وہ اپنی ڈیل میں شیئرز والی بات کو ایڈ کرتے اس وقت ڈیل کے فائنل ہونے پر سائن کرتے ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے تھے جب میجر غفران نے ملک اسامہ کو گہری اور پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ ملک اسامہ میجر غفران سے ہاتھ ملاتے ڈیل فائنل ہونے کی خوشی میں میجر غفران کے آفس سے باہر نکل چکا تھا۔ ملک اسامہ کے آفس سے باہر جاتے ہی میجر غفران احمد یار خان نے فون نکال کر ارحان کو کال ملائی جو دوسری بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ کیپٹن ارحان کہاں ہو اس وقت؟ میجر غفران سنجیدہ آواز میں بولا۔ یار وہ از امیرہ کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کل رات سے۔ کیپٹن ارحان کی بات سنتے میجر غفران کے پیشانی پر ایک دم بلوں کا اضافہ ہوا تھا، وہ جو اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دینے کے بجائے اپنی بیوی کے پلو سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ کیپٹن ارحان، کیا بیوی کے پلو سے نکل کر ڈیوٹی آن ہونا پسند کریں گے آپ، کیونکہ اب آپ اپنا ڈیوٹی ٹائم اپنی بیوی کی خدمت گزاری کی نظر کر رہے ہیں؟ کیپٹن ارحان کی بات سننے کے بعد میجر غفران انتہائی پروفیشنل انداز میں سرد اور برفیلے لہجے میں کیپٹن ارحان سے مخاطب ہوا۔ ارحان جو اس وقت آملیٹ کے لیے پیاز کاٹ رہا تھا، غفران کا انتہائی سرد برفیلا لہجہ سنتے اس کے ہاتھ سے چھری چھوٹتے چھوٹتے بچی، کیونکہ غفران نے آج تک کبھی بھی کسی بھی دوست سے بے شک کام کے متعلق ہی ہو اس طرح سرد لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن شاید بات کچھ بڑی تھی جس کی وجہ سے غفران اس وقت اتنا سنجیدہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ملک اسامہ سے ڈیل فائنل کر لی ہے، 1 ہفتے تک اس نے ہمیں تمام مال دینا ہے، اگلا کام اب تمہارے ذمے ہے، اس لیے زن مریدی چھوڑو اور مشن پر دھیان دو۔ ارحان جو غفران کی بات سنجیدگی سے سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر دانت کچکچا کر رہ گیا۔ خبیث انسان، نکاح تیرا بھی ہو گیا ہے اور تیری زن مریدی کے پوسٹر دیواروں پر لگے ملیں گے ہمیں، اور رہی بات ڈیوٹی کی تو وہ کر کے ہی فجر کے وقت آیا ہوں، اور اگلے کام کی فکر نہ کرو وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی کیپٹن ارحان نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تاکہ وہ مزید غفران کی بک نہ سنے، جبکہ ارحان کے اس طرح فون بند کرنے پر غفران پہ چوتاب کھاتا رہ گیا۔ تمہیں تو میں تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں، بندر کی اولاد۔ غفران انتہائی غصے میں منہ میں ہی بڑبڑاتے ایس پی زریز کو کال ملانے لگا جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم ایس پی زریز۔ میجر غفران اسپیکنگ۔ کرنل احمر نے جو کل حاذق کی ڈیڈ باڈی تمہیں بھیجی ہے اس کو ابھی منظر عام پر نہیں لانا بلکہ اسے سرد خانے رکھوا دو، 1 ہفتے بعد بتاتے ہیں تمہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میجر غفران، جیسا آپ کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا۔ اس حوالے سے میری کرنل احمر سے بھی بات ہو گئی ہے۔
اچھا زریز، ایک اور بات، آج شام کو تم نے کرنل احمد شاہ کی طرف جانا ہے۔ میں نے کرنل احمد شاہ اور تمہاری میٹنگ شادی کے حوالے سے ارینج کی ہے، اس لیے آج یاد سے کرنل احمد کی طرف چلے جانا بھولنا مت۔ غفران احمد یار خان بات کرتے عبدالکریم خان کے آفس میں نوک کر کے داخل ہوا اور زریز سے اللہ حافظ کرنے کے بعد کرسی کھینچ کر براجمان ہوتے عبدالکریم خان سے مخاطب ہوا۔ ماموں جان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ حالِ نور یونی میں ایڈمیشن لے رہی ہے۔ ابھی یونی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ عرصہ تک ٹھہر جائیں، میں خود وقت آنے پر اس کا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ میں نے یونی کے بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے ریحام اور روبیشہ کے لیے بھی یونی کے ایڈمن سے بات کر لی ہے۔ یہ دونوں گھر میں رہ کر تیاری کریں گی اور فائنل پیپر آنے تک پیپر دے آئیں گی۔ ایسے میں جب ریحام اور روبیشہ یونی نہیں جا رہی تو خالِ نور کا بھی یونی میں ایڈمیشن لینا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پلیز نور سے بات کریں کہ وہ کچھ عرصہ ٹھہر جائے، وقت آنے پر اس کا ایڈمیشن کروا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے غفران میرے بچے، تم فکر نہ کرو، میں اس سلسلے میں حالِ نور سے بات کروں گا۔ مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے ماموں جان۔ عبدالکریم خان غفران کی بات سنتے اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگے تھے جب دوبارہ غفران کے بلانے پر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ بولو، میں سن رہا ہوں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ غفران خان: جی ماموں جان۔ جی ماموں جان، مسئلہ ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ روبیشہ اور حالِ نور کی رخصتی جلد کروا دی جائے کیونکہ ہم ایک مشن پر کام کر رہے ہیں جو جلد ہی اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ مشن کے اختتام پر پہنچتے ہی ہم دشمن کی نظر میں بھی آ سکتے ہیں۔ مشن کے ختم ہوتے ہی دشمن سب سے پہلے فیملی پر اٹیک کرتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ رخصتی ٹائم سے کر دی جائے تاکہ مزید آنے والے جتنے بھی مسائل درپیش ہوں اسے دیکھتے ہوئے ہم اس حساب سے قدم اٹھا سکیں۔ غفران احمد یار خان میجر ہے اس بات کا عبدالکریم خان کو چند روز پہلے ہی حالِ نور کے نکاح کے بعد علم ہوا تھا۔ غفران کا خیال تھا کہ حارث خان کی طرح عبدالکریم خان بھی اس کے بارے میں جاننے کا پورا حق رکھتے ہیں، لیکن ان کو اپنے میجر ہونے کا بتاتے غفران نے عبدالکریم خان سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ یہ بات ان تک محدود رہے اور اس بارے میں کسی کو بھی علم نہ ہو سکے کہ وہ میجر ہیں۔ غفران احمد یار کی بات سنتے عبدالکریم خان کچھ دیر سوچنے کے بعد اس بات میں سر ہلا کر بولے، ٹھیک ہے، میں منان بھائی اور حارث خان سے بات کرتا ہوں اور احمد شاہ سے بھی۔ روبیشہ کے سلسلے میں تم بے فکر رہو۔ پاشا حسین کی گمشدگی نے ہر طرف عوام میں ایک بھگدڑ مچا دی تھی، لیکن زریز بالکل پرسکون تھا کیونکہ اس نے خود گاڑیوں کو ایسے ویران راستے پر ڈالا تھا جہاں سے کیپٹن ارحان پاشا حسین کو بآسانی فرار کر کے لے جائے اور حکومت اور عوام پر اثر پڑے کہ پاشا حسین اپنے کسی آدمی کے ساتھ فرار اختیار کر گیا ہے اور پاکستان کی پولیس تو اکثر ہی صحیح وقت پر کام خراب کر دیتی ہے۔ زریز نے تمام پولیس اہلکاروں کو پاشا حسین کی تلاش میں لگاتے خود گھر آ کر سکون سے اپنی نیلی آنکھوں والی سفید پری کے دیدار کے لیے خود کو پوری دل جمی سے تیار کرنے لگا۔ روبیشہ اور روزینہ دونوں کی آنکھیں نیلی تھیں، لیکن ان دونوں کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہونے کے باوجود بھی سیم نہیں تھا۔ روبیشہ کی آنکھیں اوشن بلو تھی جبکہ روزینہ کی آنکھیں ہلکے نیلے رنگ کی تھیں جس میں نلاہٹ ذرا کم تھی کہ دیکھنے والوں کو اس کی آنکھیں نیلی شیڈ میں نظر آتی۔ ان دونوں کے برعکس ریحام کی آنکھیں ہیزل گرین اور خالِ نور کی آنکھیں رافع خان کی طرح بڑی بڑی اور کالی سیاہ تھیں۔ خالِ نور کی آنکھوں کے نیچے کی جلد ہلکی ہلکی قدرتی سرخ تھی، جیسے کسی نے ہلکے لال رنگ کی سرخ لکیر اس کی آنکھوں کے نیچے کھینچی ہو جو دیکھنے والے کو مبہوت کرتی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کا ایپیسوڈ۔ میں جانتی ہوں تھوڑی سی لاسٹ پہ آ کے مسٹیکس ہوئی ہیں، بٹ میں کریکشن کرتی تو پھر وہ بڑا ٹائم لگ جانا تھا، تو اس لیے میں نے بغیر کریکشن کے ہی میں نے بول دیا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے گی، اور جو میری آواز بند کر کر پڑھ رہے ہیں تو ویسے بھی ان کو پتہ لگ ہی جائے گا کیونکہ ناول ریڈ کر کے بندہ خود بھی تھوڑی بہت کریکشن کر ہی لیتا ہے، لیکن میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں خیال رکھوں گی کہ ایسا نہ ہو۔ تو یہ تھی آج کا ایپیسوڈ 41
40 اور 40 کا میں پارٹ 2 اس وجہ سے اپلوڈ نہیں یہ ابھی کر رہی، کیونکہ ابھی جو میں نے ایک دن ناول اپلوڈ نہیں کیا تو مجھے ایسا بالکل نہیں فیل ہوا کہ ریڈرس کو میرے ناول کی مطلب ہو شدت ہو کہ بھئی ایپیسوڈ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. تو میں ایسے کسی چیز کو میں نے فیس نہیں کیا، تو اسی وجہ سے میں نے ناول بھی کا ایپیسوڈ بھی جو سیکنڈ ہے وہ میں اپلوڈ نہیں کر رہی. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو میرے ناول کا اتنی شدت سے ویٹ ہوتا تو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے میسیجز کرتے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ ناول چاہیے اور ایپیسوڈ کیوں نہیں آیا، کیا وجہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں خود بھی ناول ریڈ کرتی رہی ہوں اور ناول کو پڑھنے کی ایک بے چینی ہوتی تھی اور میں خود بھی کمنٹ کرتی تھی، لیکن مجھے میرے ریڈرس کا ایسا کوئی رسپانس نہیں ملا. تو اس رسپانس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ آج آپ لوگوں کو ایک ہی ایپیسوڈ ملے گی، 2 ایپیسوڈس نہیں ملیں گی. تو اسی وجہ سے ابھی آپ لوگ 40 ایپیسوڈس کو انجوائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو میرا ایپیسوڈ کیسا لگا ہے. تب تک کل تک انشاءاللہ میں 41 ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی، 40 کا پارٹ 2 اپلوڈ کروں گی. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.